اس بات کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو انفارمیشن کی پرائیویسی جب بھی وائلیٹ ہوگی تو وہ بھی سائبر کرائم ہے. کسی کی ویڈیو یا کسی کی تصویر جو ہے وہ ایڈیٹڈ تیار کر لیتا ہے تو اس کی سزا بھی 5 سال ہے. تصویریں تھی وہ ایڈیٹڈ تیار کر لی اور وہ خاتون نے پھر خودکشی کر لی. اس خاتون کے بچے بھی تھے, وہ پہلے ریلیشن شپ میں تھا اور اس نے اب اس چیز کا آغاز کر دیا, تو فوری طور پہ آپ نے قانون کی طرف جانا ہے, قانونی رستہ لینا ہے. اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. زیادہ نقصان اس لیے ہوگا کہ تب بات شاید ہو سکتا ہے عدالت بھی آپ کی بات نہ سنے. عام طور پہ جو سائبر کرمنل ہوتا ہے اس کی جو سائبر کرائم کی ابتدا ہے وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. آپ کے سامنے بہت سے کیسز آتے ہیں, تو ہمیشہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں کیا ہمیشہ مرد ہی غلط ہوتا ہے یا لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے مطالبات کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے کہیں پہ فیک ہراسمنٹ کیسز کرتی ہیں؟ اتنی جلدی یہ جو شخص جو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے اس کا پلان کیا ہے؟ لا یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کو فالو کر رہا ہے ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ تو اس کے اندر سزا 3 سال ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کال آ جاتی جی آپ کا انعام نکلا ہے. اچھا وہ پہلے اپنے آپ سے پوچھیں انہوں نے کبھی کسی جگہ پہ اپلائی بھی کیا تھا؟ 2 ایموشنز ایسے ہیں سر جن کا انسان کے اوپر بڑا افیکٹ ہے. پہلا ایموشن ہے خوف کا, دوسرا ایموشن ہے آپ کو کوئی شخص لالچ دے رہا ہے. جو سوشل میڈیا کرائمز ہے وہاں پہ فیک اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو فائنینشیل کرائمز ہے وہاں پہ فیک سمز استعمال ہوتی ہیں. اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ اتنے زیادہ سویئر ہوتے ہیں کہ آپ کو کل کو جا کے پتا چلتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. بالکل. ہمارا جو اسکول لیول پہ ابھی جو بچہ ابھی اس وقت پڑھ رہا ہے کیا اس کو کبھی کسی نے سائبر کرائم کا بتانے کی کوشش کی کہ سائبر کرائم کیا ہے؟ پیرنٹس اگر دن میں 5 منٹ کے لیے بھی اپنے بچے کو یہ جیسے اب روک دیتے ہیں کہ فون زیادہ استعمال نہ کرو, وہ اس کے بجائے اس کو بتائیں کہ اس فون کے تھرو کیا نہ کرو. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے بہت ہی انفارمیٹیو ہے بہت سے حوالوں سے, کیونکہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں لیکن ان کی سائبر لا میں ایکسپرٹیز ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں زین قریشی بھائی, اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں جیسے میں نے بتایا سائبر لا میں اس کے اندر بہت سے معاملات آتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ پہ ہم بہت کچھ ڈسکس کریں گے کہ اگر کوئی آپ کو میسج کرتا ہے یا کرتی ہے, کسی کی کال آپ کو آتی ہے, جو بلیک میلنگ کے واقعات ہوتے ہیں, جو ویڈیوز اور پکچرز ایک دوسرے سے لوگ شیئر کر دیتے ہیں ریلیشن شپ میں, اور اس کے بعد جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے اس پہ کیا ایکشن لیا جائے گا, کیا عدالتوں میں اس پہ کاروائی ہوگی, اور مزید کچھ ای کامرس کے فراڈز اور بہت ساری چیزیں. تو بڑی اویئرنیس والی پوڈ کاسٹ ہے. جو بھی بندہ پڑھا لکھا ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس کو چاہیے کہ پوڈ کاسٹ دیکھے یہ والی, تاکہ اسے پتا ہو اپنے رائٹس کا اور کیا میں غلط کر رہا ہوں, کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں, کیا میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو وہ سب کچھ ہم انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. زین بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جی بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. زین بھائی سائبر لا سے ہی شروع کرتے ہیں جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. پہلے سادہ الفاظ میں بتا دیں کہ سائبر لا بیسیکلی ہے کیا؟ سر دیکھیے سائبر کرائم کے ساتھ سائبر لا جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سائبر کرائم جو ہے وہ کوئی بھی ایک ایسا کرائم ہے جس کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ موبائل فون کا استعمال ہو جائے, لیپ ٹاپ کا استعمال ہو جائے, انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو جائے, اور کسی شخص کو آپ انفارمیشن سسٹم کے غلط استعمال کر کے نقصان اگر پہنچاتے ہیں تو دیٹ از سائبر کرائم. ٹھیک ہے. اب سائبر کرائم جو ہے اس کے ساتھ ہی سائبر لاز کا ذکر آتا ہے, کیونکہ وہ سائبر لاز جو ہیں وہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے ہیں جو اس قسم کے کرائم کرتے ہیں ان کے حوالے سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی پنشمنٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب سائبر لاز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا لا تھا دیٹ از الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس 2002 جو کہ ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 ہے. اب انہی لاز کے اندر جو ہے مختلف کیٹیگریز ہیں, جیسے کہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائمز کے لیے علیحدہ قوانین موجود ہیں, فائنینشیل ریلیٹڈ کرائمز کے لیے علیحدہ جو قوانین موجود ہیں, اور اسی کے اندر بیسیکلی جو ہے وہ سارے کا سارا جو لا ہے وہ فالو کرتا ہے. چلے ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں گے آگے انشاءاللہ آپ سے مزید تفصیلات پوچھیں گے. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو بہت ہی کامن مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی کا, چیٹ لیک, آڈیو لیک, ویڈیو لیک. تو آپ کے پاس کیونکہ بہت بڑے بڑے کیسز پہ ہم کچھ کیسز کا ہم ظاہر ہے ذکر نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, اسپیسیفک ظاہر ایک پرائیویسی ہوتی ہے, لیکن جس طرح آپ نے آف دی ریکارڈ کافی ساری چیزیں بتائی ہیں, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر ایسا ہونے کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے, لڑکا کہتا ہے یا لڑکی کہتی ہے کہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیں گے, تو دیکھ کے ڈیلیٹ واقعی کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو انفارمیشن کی پرائیویسی جب بھی وائلیٹ ہوگی تو وہ بھی سائبر کرائم ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے آڈیو لیک کی بات کی, تو جو انفارمیشن ہے اس کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ آتا ہے, کوئی بھی میسج آتا ہے, کوئی وائس آتی ہے, کسی قسم کی کوئی امیج آتی ہے, کوئی بھی ویڈیو آتی ہے. ٹھیک ہے. اب جب بھی انفارمیشن سسٹم کا غلط استعمال ہوگا, انفارمیشن سسٹم کیا ہے جس کے تھرو یہ انفارمیشن بھیجی جا رہی ہے, بنائی جا رہی ہے, اسٹور کی جا رہی ہے, ریپروڈیوس کی جا رہی ہے,
تو یہ بھی سائبر کرائم ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ بات آ جاتی ہے فیک چیٹس کی، تو وہاں پہ ضرور ایسے جو لوگ ہیں جو کہ کسی لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، جن کو سوسائٹی جانتی ہے، جن کی سوسائٹی کے اندر عزت موجود ہے، وہاں پہ اس طریقے کے واقعات جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں کہ ان کو بعض اوقات فیک چیٹ کے تھرو جو ہے ڈیفیم کیا جاتا ہے. یا جیسے بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے اوپر میسج آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پیسے نہ بھیجے تو ہم آپ کو اس طریقے سے ڈیفیم کر دیں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی انوالو ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو جیسے مثال کے طور پہ کسی سوشل میڈیا اپلیکیشن کے اوپر کوئی ریکویسٹ آتی ہے، وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کال پہ جاتے ہیں اور ویڈیو کال کے اوپر کوئی ویڈیو بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اب یہ جو سارے واقعات ہیں یہ سارے سائبر کرائم کے واقعات ہیں. اس میں بعض اوقات تو لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے کہ ان کی فیک جو چیٹس ہیں یا فیک تصویریں ہیں، فیک ویڈیوز ہیں، وہ تیار کر لی جاتی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا جو انٹینشن ہوتی ہے، جو سائبر کرمنل یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، یا تو وہ بعض اوقات کچھ کیسز میں جانتے ہوتے ہیں اور کچھ کیسز میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے جس میں اس کی جو انٹینشن ہوتی ہے وہ بلیک میلنگ سے زیادہ ڈیفیمیشن سے زیادہ بلیک میلنگ کی طرف ہوتی ہے کہ اس نے پیسے نہیں کمانے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے اندر جس طرح آپ نے بات کی، پہلے ہم آف دی ریکارڈ بھی کر رہے تھے، آج کے دور میں چیٹ بنانا کسی کی فیک یا آڈیو ویڈیو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ لا کے اندر جہاں پہ تصویروں کا ذکر آیا تو وہاں پہ یہ ورڈ استعمال ہوا کہ اگر کوئی کسی کی ویڈیو یا کسی کی تصویر جو ہے وہ ایڈیٹڈ تیار کر لیتا ہے تو اس کی سزا بھی 5 سال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں تو اس میں عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وکٹم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، یا خاتون ہے تو وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ تو اگر ہم کسی شخص کے پاس بھی جائیں گے تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں یہ تصویر تو آپ کی ہے. اور وہ ڈرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر رپورٹ نہیں کرتے. اب یہیں پہ یہی بات بتانے کی ہے کہ آپ ایسے کیسز کے اندر جب آپ ڈر جاتے ہیں یا آپ اس کو رپورٹ نہیں کرتے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو کرمنل ہوتا ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. اور اس میں اگر آپ نے وکٹمائزیشن سے بچنا ہے تو آپ کبھی بلیک میلر کو پیسے نہ بھیجی جائیں یا آپ اس کی ہر بات کو نہ مانے جائیں، کیونکہ وہ اگر آپ ایک دفعہ ماننا شروع ہو گئے وہ تو پھر چلتا ہی رہے، وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. جب آپ نے ایک دفعہ یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، یا آپ نے ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیا جی ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے اتنے پیسے ٹرانسفر کر دوں گا، یہ آپ نے کائنڈلی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی. آل دو آپ کو یہ پتا ہے کہ جو چیز تیار کی گئی ہے یہ ایڈیٹڈ ہے، وہ فیک ہے. تو آپ رادر دین کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنے فرینڈ سرکل کو، اپنے ریلیٹیوز کو کانفیڈنس میں لے لیں کہ اگر اس طریقے سے کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایڈیٹڈ ہوگی، اور مین وائل آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کریں. اگر آپ اس کے پریشر میں آ کے پیسے شیئر کرتے جائیں گے تو پھر آپ یہ کریں گے کہ اس شخص کو آپ نے چھوڑ دیا اس کام کے اوپر کہ وہ نہ صرف آپ کو بلیک میل کرے گا بلکہ اس کو تو ایک اچھا کام مل گیا. ہاں، اس کو تو بزنس مل گیا اپنی طرف سے. کام تو بہت برا ہے لیکن اس کو تو یہ کام اس کے لیے اچھا مل گیا کہ وہ اور لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے بلیک میل کرے گا. بلکہ اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک کوئی لیڈی ڈاکٹر تھی. نہیں، اس میں بالکل ایک ایسا کیس تھا کہ اس میں ایک خاتون جو تھی وہ اس طریقے سے اس کی بھی جو تصویریں تھی وہ ایڈیٹڈ تیار کر لی گئی. ٹھیک ہے. اور وہ خاتون نے پھر خودکشی کر لی اور اس خاتون کے بچے بھی تھے. تو دیکھیے بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کوئی بھی شخص جس کو اس قسم کی دھمکی ملے یا بعض اوقات، اور دیکھیں تصویریں بھی جو اس خاتون کی تیار کی گئی تھی وہ فیک تصویریں تھیں. جی جی، اور بڑا فیمس کیس ہے جی. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس بنیادی اویئرنیس جب نہیں ہوتی، یا آپ نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے جب کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو، آپ نے کبھی بھی اس شخص سے بلیک میل نہیں ہونا. آپ کے جو نیئر فیملی سرکل کے اندر لوگ موجود ہیں آپ ان سے ڈسکس کریں، آپ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر سے ڈسکس کریں، کچھ نہ کچھ آپ کو رستہ مل جاتا ہے. جب آپ تنہائی میں چلے جاتے ہیں، آپ اس کو سوار کر لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ رستہ میرے لیے بند ہو چکا ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، تو وہیں سے خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے. اور آپ جب ڈسکس کرتے ہیں تو رستے نکل آتے ہیں. اچھا، اس میں ہم ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے مجھے آف دی ریکارڈ بتائی تھی، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری چیز ہے کہ اگر یہ ابھی تک تو ہم نے بات کی نا فیک کی، اب ہم آ جاتے ہیں ریئل کی طرف. جی. کہ آپ سے کچھ ہو گیا، جی، آپ ریلیشن شپ میں تھے، ایون ہسبینڈ وائف میں بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں پکچرز ویڈیوز ہو جاتی ہیں اور بعد میں پھر وہ بلیک میلنگ کی طرف آتی ہیں. تو آپ نے ایک کچھ ایسا ہمیں کیس بتایا کہ ایک لڑکی سے غلطی ہو گئی تو اس نے اپنے فادر کو جا کے بتا دیا. اس کیس پہ تھوڑی ہمیں ڈیٹیل بتائیں کہ اگر وہ بلیک میل ہوتی رہتی یا اس نے کہا جی ٹھیک ہے اب ہو گیا تو اب مجھے بچائیں. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کبھی بھی ایسا مٹیریل تیار مت کریں. بالکل. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے
بعض اوقات دو طرح کی اس طرح کے کیسز کے اندر کیٹیگریز دیکھی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسے میاں بیوی ہیں وہ ڈیورنگ دا ریلیشن شپ ایسی ویڈیوز یا تصویریں تیار کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ پہلی بنیادی اویئرنیس یہ ہے کہ کبھی ایسا ڈیٹا مت تیار کریں. ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ نے بھیجا ہو وہ یہ شخص آگے نہ یہ اس کو لیک کرے, لیکن ہو سکتا ہے اس کا موبائل فون چوری ہو جائے. اور ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے جہاں پہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اب اگلی اویئرنیس یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا جیسے ابھی آپ نے بات کی, تو اس میں جب بھی آپ کسی کو کانفیڈنس میں لے لیں گے کہ اگر آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو اب بلیک میل کرنا شروع ہو گیا اور وہ پہلے ریلیشن شپ میں تھا اور اس نے اب اس چیز کا آغاز کر دیا, تو فوری طور پہ آپ نے قانون کی طرف جانا ہے, قانونی رستہ لینا ہے. آپ اگر مزید اس شخص کو جو ہے آپ بلیک میل ہوتے رہیں گے, کیونکہ ایسے جو کرمنلز ہوتے ہیں عام طور پہ میں یہ بتاتا چلوں یہ ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں اور ان میں فوری طور پہ کمپرومائز بھی نہیں کرنا. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی ایف آئی آر ہوتی ہے, لوگ اگلے ہی منٹ جا کے اسی شخص کے ساتھ 2 یا 3 دنوں کے بعد کمپرومائز کر لیتے ہیں, صلح کر لیتے ہیں, جی معافی, فیملی کا پریشر آ جاتا ہے یا پھر ریلیٹیوز کی طرف سے لوگ آ جاتے ہیں جی آپ پلیز ان کے ساتھ بیٹھیں کمپرومائز کریں. بالکل ایسا نہیں کرنا. دیکھیے ایک بات میری یاد رکھیں, آپ نے جو ہی ایسے کسی شخص کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے, اس نے آفٹر 2 اور 3 ویکس یا 10 یا 15 دنوں کے بعد وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. بالکل. اس سے آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. زیادہ نقصان اس لیے ہوگا کہ تب بات شاید ہو سکتا ہے عدالت بھی آپ کی بات نہ سنے, تب ہو سکتا ہے کہ بہت ساری اور جگہوں پہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اور میں نے ایسے کیسز دیکھے جہاں پہ لوگوں نے پہلے کمپرومائز کیا اور بعد میں ایٹ دس ٹائم آف فائنل ہیئرنگ آف دا کیسز میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو بیل سٹیج کے اوپر بھی جب لوگ اس طرح راضی نامہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. دیکھیں پنشمنٹ کا تصور کیا ہے, پنشمنٹ کا تصور ہی ڈیٹرنس ہے. بالکل, تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں, تاکہ باقی لوگ اسے ڈریں. اچھا زین بھائی, یہ تو آپ نے چیزیں بتائیں, فیک والا بھی ریئل والا بھی. آپ کے سامنے بہت سے کیسز آتے ہیں, تو ہمیشہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں کیا ہمیشہ مرد ہی غلط ہوتا ہے یا لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے مطالبات کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے کہیں پہ فیک ہراسمنٹ کیسز کرتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم نے جب دیکھا کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں دونوں لوگ جو دونوں جینڈرز ہیں وہ وکٹمائز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خواتین کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بہت سارے جو کیسز ہیں وہ جینون کیسز موجود ہیں, جہاں پہ ان کو وکٹمائز بھی کیا جاتا ہے, جہاں پہ ان کی تصویریں بھی جو ہیں وہ شیئر کر دی جاتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ہراسمنٹ کے معاملات بھی دیکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی کا کسی سے تعلق ہے تو وہ ختم ہوا تو بلیک میلنگ سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو اگر ہم مردوں کی بات کریں تو ان کے ساتھ بھی ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں جہاں پہ ان کا تعلق ختم ہوا تو ان کی فیملی کو ان کی تصویریں بھیج دی گئی, ان کو تنگ کیا گیا, ان کو بلیک میل کیا گیا. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ دونوں جو ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بات جو بتانے کی ہے نا سوسائٹی کو, وہ یہ ہے کہ قوانین کیا ہے. پہلا تو سر ایک چیز میں بتاتا چلوں, عام طور پہ جو سائبر کرمنل ہوتا ہے اس کی جو سائبر کرائم کی ابتدا ہے وہ ایک فیک اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو سائبر کرمنل ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھپا رہتا ہے تو وہ سامنے نہیں آتا. بالکل. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آسان اس لیے کیونکہ اس میں نظر نہیں آ رہے ہوتے آپ, یہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا, اب وہ ٹریس ہو رہا ہے تھرو ہز آئی پی ایڈریس اور تھرو آر آئی پی ایڈریس جو بھی استعمال اس کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انونیمس رہتے ہیں تو آپ آگے فردر کیا کام کرتے ہیں, یا آپ اس کا جیلی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, یا آپ اس کی ڈیفیمیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں, یا آپ نازیبا تصویریں شیئر کر دیتے ہیں, یا آپ سائبر سٹاکنگ کی ابتدا کر دیتے ہیں, یا سائبر بولنگ کی ابتدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک چیز جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹ جو ہے جب آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا ہے کہ آپ کا ایک فیک اکاؤنٹ بن گیا تو آپ کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے آپ اس کو رپورٹ کر دیں, فوراً رپورٹ کریں. ٹھیک ہے. اب آپ اگلے جو واقعات ہونے کا جب انتظار کرتے ہیں نا, آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فیملی اینڈ فرینڈس کو بھی ایڈ کر لے, وہ آپ کے سارے دوستوں کو ایڈ کر کے اس کے بعد جو کام شروع کرے گا شاید روکنا مشکل ہو آپ کے لیے. تو پہلے ٹائم پہ سمجھ جائیں جب آپ کو ایک فیک اکاؤنٹ نظر آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ جس شخص نے یہ بنایا اس کی انٹینشنز جو ہیں وہ جیسے میں نے بتایا 2 سے 3 ہی ہو سکتی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ جب نظر رہے گی, جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس کے بعد یہ کام ہو سکتا ہے تو آپ اس کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے قابو پا سکتے ہیں. دیکھیں ایک یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ, اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا. بالکل بالکل. اسی طریقے سے اگر ایک ایڈیٹڈ تصویر لگائے گی یا ایڈیٹڈ چیٹ لگائے گی وہ کتنے لوگوں کے پاس جاتی ہے یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا. تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے سامنے فیک اکاؤنٹ آ گیا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس کو بڑا
ایزی لے جاتے ہیں. ہاں بودر نہیں کرتے, چلو یار فیک ہے کیا ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ جب اس فیک اکاؤنٹ سے فیک انفارمیشن لگنی شروع ہوگی تو دنیا یہی سمجھے کہ یہی شخص لگا رہا ہے جس کی تصویر لگی ہے. بالکل اس کو تو لوگوں کو تو ٹیکنالوجی کا آئیڈیا نہیں نا کہ آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے, یہ وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے غلط بات لگائی گئی ہو. تو یہاں پہ بنیادی اویئرنیس یہ ہے کہ فوری طور پہ اسی وقت اس کو رپورٹ کریں. اچھا ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت سارے کیسز چلتے ہیں کہ کسی لڑکے کو میسج آتا ہے لڑکی کا, اور وہ تھوڑے دنوں بعد ہی سیدھا لڑکی کو پیار ہو جاتا ہے, اس کے بعد ویڈیو کال سے بات آتی ہے, پھر ویڈیو کال پہ ادھر سے بہت کچھ ہوتا ہے, وہ ادھر سے ویڈیو بن جاتی ہے, پھر وہ ویڈیو لیک ہوتی ہے, تو پھر لڑکے رونے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین لینے سے پہلے از راہ تفنن یہ بات کروں گا کہ جب بھی کسی لڑکے کو کسی لڑکی کا میسج آئے تو بندہ شیشے میں جا کے اپنی شکل دیکھ لے کہ بھائی مجھے کیوں میسج آئے گا کسی لڑکی کا کہ آئی لو یو اور میرے ساتھ آؤ ویڈیو کال پہ, اور کپڑے اتارنے تک بات چلی جاتی ہے. تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں. اس میں کیا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ سنے ایسی رپورٹس کہ وہ گینگ وہاں سے آپریٹ کر رہا تھا, ذرا کچھ ڈیٹیل بتائیے. اس میں سب سے آسان جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس روم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی ایک اسٹرینجر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ سے بھی مخاطب ہوتا ہے, مجھ سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہم دونوں احتیاط کرتے ہیں, اسے بات نہیں کرتے, ہم اس سے کوئی پرسنل بات نہیں کرتے, ہم اسے کوئی چیز شیئر نہیں کرتے, کوئی بات چیت کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے اسٹرینجر ہے. بالکل ایسے ہی سوشل میڈیا ہے, آپ نے ایک اسٹرینجر کو ایڈ کر لیا اور آپ نے اس کو اپنی دل کی باتیں بتانی شروع کر دی. اس کے بعد جب آپ نے ڈیٹیل اپنی ساری بتا دی, اس شخص نے آپ کو کہا جی اب آپ میرے ساتھ ویڈیو کال پہ آ جائے, تو خود سے پوچھیں ایک دفعہ کہ اتنی جلدی یہ جو شخص جو مجھ سے دوستی کرنا چاہ رہا ہے اس کا پلان کیا ہے. آپ اپنے مائنڈ کے اندر اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے سوچیں کہ یار یہ کیوں ایسا کرنا چاہ رہا ہے میرے ساتھ. اور جو ہی آپ جاتے ہیں تو آپ کی جب ویڈیو اس طریقے سے بن جاتی ہے اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ فیملی فرینڈس کو وہ ویڈیو بھیج دیتا ہے اور کچھ کے بارے میں وہ آپ کو تھریٹن کرتا ہے کہ پیسے بھیجو نہیں تو یہ ہو جائے گا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں, سوشل میڈیا کے اوپر جو دوستیاں ہیں وہ ایسے ہی کریں جیسے آپ ریئل ورلڈ میں کرتے ہیں, کہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے, یہ میرے ساتھ اکیڈمی میں پڑھتا ہے, جان پہچان ہے. جب آپ اننون, اور میں آپ کو بتاؤں جب میں بہت سارے جب میں اسکولز میں یا یونیورسٹیز میں اکثر جب میں لیکچر کے لیے جاتا ہوں تو میری ایک سلائڈ یہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں جس میں بوائز کو ایڈریس کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ سمجھیے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو کسی فیک آئی ڈی سے ریکویسٹ بھیج رہا ہے یا اس نے کوئی بھی نام رکھا ہوا ہے ABC, تو یہ مت سمجھ جائیے گا کہ دوسرے سائٹ پہ جو ہے وہ خاتون ہی آپ سے بات کرے گی. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پہ اویئر رہنا ہے. آپ کا کام ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, اور چونکہ ابھی ہمارے لیے یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس کی اویئرنیس, یہ جیسے آج کا ایک پروگرام ہے, جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوگا وہ فیوچر میں اویئرنیس کی طرف جائیں گے, اور جو لوگ آج سن رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اویئرنیس کا پیغام ہے کہ اس میسج کو نہ صرف سنیں بلکہ اس پہ عمل بھی کریں. اگر آپ فرینڈ لسٹ کے اندر ان نون لوگوں کو ایڈ کر لیتے ہیں, اس کا صرف نقصان یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو ویڈیو کال ہی کریں, یہ بھی ممکن ہے کہ اگر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ٹو پبلک ہے, اس میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تصویر آپ کی ایڈٹ کر دیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سر لوگوں کی آپس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں, لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بھی ایک لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایشو کریٹ کر دیتا ہے سوشل میڈیا. وہاں پہ بھی ان کی بعض اوقات تصویروں کا مس یوز ہو جاتا ہے. بالکل بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جی. اور بھلے اس میں یعنی اویئرنیس مین یہی ہے کہ بھائی آپ کو آپ کہہ رہے ہیں دوسری طرف ہو سکتا ہے لڑکا ہو, میں کہتا ہوں بھائی اگر لڑکی بھی ہو تو کون سی آگ لگی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا, ماں باپ سے کوئی شادی کر دیں, آس پاس میں کوئی دیکھ لو کسی سے جو بھی ہے, لیکن ایک سوشل میڈیا پہ اس طرح سے جا کے بہت سے لوگوں کے ایشوز بن جاتے ہیں. اچھا اگر کسی کو کوئی میسج آتا ہے کسی کا یا کال آتی ہے, انوانٹیڈ میسج یا انوانٹیڈ کال, اس پہ سائبر لا کیا کہتا ہے؟ یعنی کسی کا آپ کو میسج آیا, آپ نے اسے کہا جی پلیز ڈونٹ ٹیکسٹ می, اس کا پھر آ گیا, آپ نے پھر کہا بھائی نہ میسج کریں, تو اگر مسلسل کوئی آپ کو میسج یا کال پہ تنگ کر رہا ہے یا تنگ کر رہی ہے تو اس پہ ہمارا قانون دیکھیے. اب میں اس پہ جو قانون بتانے لگا ہوں نا, یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی نئی بات ہوگی. سیکشن 24 ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا, جو سائبر اسٹاکنگ کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے. لا یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی شخص کو فالو کر رہا ہے ڈسپائٹ کلیئر انڈیکیشن آف ڈس انٹرسٹ, تو اس کے اندر سزا 3 سال ہے. اب میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص نے کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, اس نے ڈکلائن کر دی, اس نے پھر بھیجی, اس نے پھر ڈکلائن کر دی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اٹریکٹ ہوگی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی. اب اس میں جو آپ کا کوشچن ہے اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر تو کال سم ٹو سم جا رہی ہے تو سائبر لا اٹریکٹ نہیں ہوگا. اچھا. تو وہاں پہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو
किसी शख्स को हरासमेंट का सामना है, वो मामला पुलिस के पास रिपोर्ट होगा, ठीक है, वो लॉ अलग है, ठीक है। अब अगर किसी शख्स को ये कॉल व्हाट्सएप पे जा रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया, ठीक है, तो वहां पे जो क्राइम है वो साइबर क्राइम साइबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब बात लोगों को बताने की ये है कि जहां पे टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वहां पे साइबर स्टॉकिंग के जो मामला आते हैं, जहां पे किसी को फॉलो किया जा रहा है, किसी को थ्रेटन किया जा रहा है, किसी को हरास किया जा रहा है, और उसकी इंटेंशन क्या है, उस शख्स को डिफेम करना, उससे कोई बदला लेना, कोई रिवेंज वो लेना चाहता है, तो ये जो मामला आते हैं ये भी साइबर स्टॉकिंग के मामला आते हैं। इनके अंदर सजा जो है कानून के अंदर 3 साल बताई गई है। और एक मैं अहम बात बताता चलूं कि यहाँ पे जो साइबर स्टॉकिंग के इश्यूज होते हैं वो आमतौर पे लोग अननोटिस छोड़ देते हैं। अच्छा, अननोटिस छोड़ देते हैं, वो कहते हैं अच्छा इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, वो शख्स किसी नए अकाउंट से आ जाता है, फिर आ जाता है, बिल्कुल। तो इसमें अवेयरनेस की बात यह है कि आप इस ऐसे केसेस को भी अननोटिस ना छोड़ें। आप मेरा ये मानना है कि आप जब भी किसी ऐसे क्राइम के बारे में रिपोर्ट करते हैं या पब्लिक अवेयरनेस के लिए आगे आते हैं, तो आमतौर पे बाकी जो लोग विक्टिम हो रहे होते हैं वो उससे बच जाते हैं। हाँ, बहुत से लोगों का फायदा हो जाता है इस बात से। और ये जो अभी रिसेंट आपने केस सुना होगा ज़ैनब अब्बास का, जो आईसीसी में प्रेजेंटर हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए वो इंडिया गई और वहां पे उनका कोई 8 साल पुराना कोई ट्वीट था या उस पे, तो इस बारे में कानून क्या कहता है? इंडिया का कानून क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, अमेरिकन कानून क्या कहता है? देखिए, एक तो मैं बताता चलूं कि किसी भी शख्स को जब वो आपके मुल्क के अंदर आया है तो वो आपका मेहमान है, तो आप अपनी मेहमान नवाजी शो करें। अब जो बात आ जाती है कानून के हवाले से, अब पहले तो ये चीज देखना होगा कि जो एलिगेशन उन पे लगाया जा रहा है वो क्या है। और अगर फर्ज करें कि अगर उनकी कोई ट्वीट्स का जिक्र वो करते हैं कि कोई ट्वीट्स जो थी वो डेफेमेशन के ऊपर बेस्ड थी या कोई भी जो भी मामला, उसको देखना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसका जो, जब उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया को, तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया कि कैसे जो है लॉज के हवाले से उन्होंने बताया कि जहां पे लॉज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को निगेट करते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वहीं पे उन्होंने सेक्शन 66A को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है ये कहा कि ये गारंटी जो है ये इसको प्रोटेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये प्रोटेक्ट किया गया है। तो अब ये देखना चाहिए कि सबसे पहले कि ये वाकया कब का है, और अगर ये वाकया काफी पुराना है और उसके बाद उसको अब आके उसके ऊपर कोई कंप्लेंट की गई है और उन्होंने अपने ही लॉस को इस्तेमाल किया है, किसी शख्स को जब वो उस शख्स के उस मुल्क के अंदर आया है किसी वेन्यू के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए या किसी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन के लिए, तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो शख्स आपका मेहमान है। हाँ, और तो कोई भी शख्स का मुजाहरा करना, कोई भी शख्स, चले आप फर्ज किया अगर आपको लगता है कि उस शख्स ने वहां आके आपके किसी लॉ को वायलेट किया है, तो क्या किसी शख्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि उसको सुन लिया जाए कि उसका मौकफ क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे जो साइबर लॉज होते हैं, आमतौर पे अगर हम उनकी बात करें तो वहां पे तो एक बड़ी जो है वो डिटेल्ड इंक्वायरी होती है ये जानने के लिए कि ये जो अकाउंट है ये उसी शख्स का है, ये जानने के लिए जो है ये एक्ट उसी शख्स ने किया है, या ये जानने के लिए उसका मौकफ क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें हैं इसमें सबसे पहली बात जो जैसे कहा कि मेहमान जो है वो आपके पास आए हैं, दूसरी बात ये है कि इसकी ये टाइमिंग देखनी चाहिए कि ये कब का वाकया है। फिर तीसरी बात अहम यह है कि अगर आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसा जो है वो वाकया नहीं, उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, तो फिर आप उसके ऊपर कैसे उन लॉस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात जो है वो उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट मैंने आपको बताया वो मौजूद है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये ऐसे जो चीजें होती हैं उसमें हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना स्टांस जो है वो बताए कि जी मेरा स्टांस क्या है। अच्छा जैन भाई, ऑनलाइन ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे आपने कोई पैसे भेज दिए, कोई चीज मंगवाई, चीज नहीं आई, या आपने जो पेमेंट की उसके अगेंस्ट जो कमिट किया था वो आपको नहीं मिली प्रोडक्ट, वो पैसे चले गए, वापसी में कुछ भी आ गया, तो अब आपको पता ही नहीं आप क्या करें। यहाँ पे आप कानून क्या कहता है? देखिए, 2-3 तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। अब फाइनेंशियल फ्रॉड में ज्यादातर जो लोगों के साथ फ्रॉड कमिट हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो शख्स एम्प्लॉयर है उसके एम्प्लॉई अचानक पता चलता है कि उन्होंने कोई नई कंपनी शुरू कर ली है वहीं पे बैठे हुए,
ایک تو یہ فائنینشیل فراڈ کمٹ ہو رہا ہے کہ وہ ان کا سارا کسٹمر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس شخص کو جب تک پتا چلتا ہے اسے پتا لگتا ہے اس کا سارا بزنس ہی خراب ہو چکا چلا جا چکا ہے, ٹھیک ہے. دوسرے فراڈ یہ ہیں کہ ایک شخص ہے وہ امپرسونیٹ کر رہا ہے, اس نے نام کسی اور شخص کا رکھا ہوا ہے, اس کے نام کے اوپر چیزیں بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا برانڈ کسی کو چوز کر لیا, اس کے نام کے اوپر وہ چیزیں سستی بیچ رہا ہے, لوگ خریدی جا رہے ہیں, اور لوگ جب گھر پہ چیز موصول ہوتی ہے پیسے دے دیتے ہیں, تب جا کے جب اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو پتا لگتا ہے کہ یہ فراڈ تھا. تیسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ پہلی جو سیکنڈ آپشن جو سیکنڈ تھی اس میں تو سب اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. تیسرے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ پیسے بھیج دیتا ہے, لیکن پتا چلتا ہے جی جو سوشل میڈیا پیج ہے وہ بند کر دیا گیا, انہوں نے اس کو بلاک کر دیا. اچھا, اب مختلف کیٹیگریز جو ہیں اس میں جو فائنینشیل فراڈ کی ہیں اس میں اب آگے چل کے اس میں اور بھی ڈیٹیلڈ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کسی کو کال آ گئی ہے, کال پہ سے کہا گیا کہ جی آپ کا بیٹا اغوا ہو گیا. اب اس نے یہ کوشش نہیں کرنی کہ میں ایک دفعہ یہ محنت کر کے پتا کر لوں میرا بیٹا ہے کدھر. پہلے وہ پیسے بھیج جاتے ہیں, شام کو آ کے بیٹے سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں پہ تھے. وہی کام اگر وہ تھوڑی دیر محنت کر کے پتا کر لیں بیٹا ایکچولی کہاں پہ تھا, وہ ویسے چیز کلیئر ہو جائے گی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کال آ جاتی جی آپ کا انعام نکلا ہے. اچھا, وہ پہلے اپنے آپ سے پوچھیں انہوں نے کبھی کسی جگہ پہ اپلائی بھی کیا تھا؟ نہیں, میں کہتا ہوں اپلائی کیا بھی ہو جی تو وہ فوراً جا کے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھے کہ میرا انعام نکل سکتا ہے. نہیں نکل سکتا کسی کا انعام. دو ایموشنز ایسے ہیں سر جن کا انسان کے اوپر بڑا افیکٹ ہے. پہلا ایموشن ہے خوف کا کہ آپ کا بچہ اغوا ہو گیا. دوسرا ایموشن ہے آپ کو کوئی شخص لالچ دے رہا ہے کہ آپ کا انعام نکلا ہے, آپ پیسے بھیجیں گے ڈبل ہو جائیں گے. ان دونوں کے درمیان میں فراڈ جو ہے نا وہ کمٹ ہو جاتا ہے. جو کرمنل ہے, جو سائبر کرمنل ہے, اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کس شخص کو جو ہے میں جس کو کال کر رہا ہوں کچھ انفارمیشن ان کے پاس پہلے ہوتی ہیں, بینک اکاؤنٹ نمبر کیا ہے, کس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. وہ جو ہی وہ انفارمیشن آپ کو بتانا شروع کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اچھا یہ واقعی میرے بینک سے بات کر رہا ہے, اور وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کا اکاؤنٹ ہم بند کر دیں گے شام تک. اچھا, آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ اچھا یہ میرا اکاؤنٹ اگر بند بھی کر دیں گے تو مجھے کتنی دیر لگے گی اپنے بینک میں دوبارہ جا کے ریکویسٹ کرنے میں. اور اسی طریقے سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی کال آئے وہ سب سے پہلے فون اسی وقت بند کرے, وہ اپنے مینیجر کو کال کر لے بینک کے. بالکل 2 منٹ میں. اصل میں مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے نیوز ویریفیکیشن کا. ہم نے نیوز ویریفائی کرنا سیکھا ہی نہیں. ہم سوشل میڈیا پہ نیوز پڑھتے ہیں, ہم اسکولوں میں چھٹیاں کروا دیتے ہیں, بالکل ہم پیپر یونیورسٹی کے کینسل کروا دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ اس کو چلاتے ہی اس لیے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پیپر نہ ہو. پھر ہم دوسرے اینڈ پہ چلے جائیں تو وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے, جہاں پہ کسی کے بارے میں ایسی انفارمیشن چلا دی جاتی ہے جو کہ اس بندے سے منسلک ہی نہیں ہوتی, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا, اور اس کے حوالے سے وہ انفارمیشن چلی جاتی ہے, وائرل ہو جاتی ہے. تو اس میں سر جو بات بتانے کی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس شخص کو بھی کال آئے یا جس شخص کو بھی میسج آئے وہ سب سے پہلے یہ بات خود پوچھے یا اس انفارمیشن کو خود ویریفائی کرے کہ کیا یہ کرائم یا یہ فراڈ تو نہیں کمٹ کیا جا رہا. اور صرف 5 منٹ لگتے ہیں انفارمیشن سر ویریفائی کرا. اور آج کل تو سر یہ بہت ہی کامن ہے یہ فراڈ, میسج کالز. وہ کال ہے کہ جی آپ کو ایک کوڈ آیا ہوگا, تو یہ اس کی اویئرنیس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو جاتا ہے. اچھا, اگر کسی کے ساتھ ہو گیا, ایک تو ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, ایک بندے کے ساتھ اب ہو گیا, اس کو کال آئی, اس نے کوڈ بتا دیا, اس کے اکاؤنٹ سے 2-4 لاکھ نکل گیا, اب کیا کرے وہ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ ایک کال اس کو کسی نمبر سے آئی ہوگی, ٹھیک ہے, اس نمبر کی ڈیٹیل اپنے پاس رکھے, ٹھیک ہے, اسکرین شاٹ لے لے, جس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے ہیں اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل اپنے پاس رکھے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو بھی کورابریٹنگ پیس آف ایویڈنس اس کے پاس ہے, جہاں سے وہ جا کے کسی بھی انویسٹیگیٹنگ ادارے میں جب اس کو جمع کرائے گا تو اس کو یہ یقین ہے کہ کرمنل تک پہنچا جا سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو سوشل میڈیا کرائمز ہے وہاں پہ فیک اکاؤنٹ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو فائنینشیل کرائمز ہے وہاں پہ فیک سمز استعمال ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پہ شخصیت اپنا نام اور اپنا چہرہ چھپا رہی ہوتی ہے. یہاں پہ جو شخصیت ہوتی ہے وہ کیا چھپا رہی ہوتی ہے کہ سم فیک ہوتی ہے کہ کسی اور شخص کا نام آ جائے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب دونوں کیسز کے اندر کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو کال گئی ہے یا جس شخص کو میسج گیا وہ تمام چیزوں کے اسکرین شاٹس رہے. اب لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں نے اکثر یہ جب ہمارے پاس کبھی کوئی شخص کیس اپنا بتاتا ہے تو میں یہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک کلائنٹ ہے اس نے میسیجز ہی ڈیلیٹ کر دی ہیں. وہ اس وقت اتنا ڈر گیا کہ اس نے میسیجز ہی ڈیلیٹ کر دی, اس نے جو کوڈ اس کو ریسیو ہوا اس نے وہ چیٹ ہی ڈیلیٹ کر دی. حالانکہ وہ تو آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے سارا. اب آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے, آپ کے پاس تو ایویڈنس ہی نہیں ہے. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کل کو عدالتوں میں معاملہ جاتا ہے, آپ کیسے ثابت کریں گے
کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ کمٹ کیا گیا ہے. تو چاہے سوشل میڈیا کرائمز ہیں چاہے فائنینشیل کرائمز ہیں, اس میں آپ اپنے پاس تمام وہ تفصیلات رکھیں. دیکھیں عام طور پہ لوگ جب بھی ایسا کرائم ہوتا ہے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو لوگ عام طور پہ خود ہی اس چیز کو ویلیویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ غلط ہے. دیکھیں جب بھی آپ کسی انویسٹیگیٹنگ ادارے میں جائیں گے, وہ آبویسلی صرف انہوں نے ان چیزوں کو تو نہیں دیکھنا, وہ اور بھی جو اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنسز ہوتے ہیں, جیسے IMEI ہے, کوئی لوکیشن ہے. بالکل, اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہم جانتے ہیں کہ ایونچولی آپ ٹریس ہو جاتے ہیں جتنا مرضی آپ. ایوری ڈیجیٹل ایویڈنس از ٹریسیبل. بالکل بالکل ٹریسیبل. جو چیز ایک دفعہ ڈیجیٹلی جو کسی شخص نے کسی ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لے لیا وہ ایونچولی ٹریس آؤٹ ہے. بالکل. اب اس میں مختلف قسم کی, کیونکہ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب بھی یہ بات آڈینس کے سامنے آئے گی تو کئی لوگ اس میں یہ بات کریں گے جی اگر یہ کام کیا جائے تو اس طریقے سے کیسے ٹریس کیا جا سکتا ہے, اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے تو پھر میں بہت آسان چیزیں ہیں یہ تو. میں اکثر فورینسک کی آپشن آپ کے پاس ہے, ایٹ دی اینڈ آپ نے جو کچھ بنایا سب کچھ اصل میں اکثر نا سر لوگوں نکل آتا ہے. جب بھی میں کہیں پہ اکثر یونیورسٹیز میں نے اکثر دیکھا کہ میرے سے یہ سوال لازمی ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تو پھر کیسے. تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے پکڑے جائیں گے. ایک اسی طریقے سے بہت سال پرانی بات ہے کہ کیس تھا میرے پاس, تو اس میں جو شخص جس نے یہ کرائم کیا اس نے ایک فیک اکاؤنٹ سے کیا. ٹھیک ہے. تو وہ جب شخص پکڑا گیا تو اس کا کیس جب میرے پاس آیا تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یار آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ بزنس اتنا پاپولر آپ کا برانڈ ہے, آپ یہ کام کرتے ہیں, آپ نے یہ کیسے کر دی حرکت, آپ کو تو اویئرنیس ہونی چاہیے تھی. انہوں نے کہا جی اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ فیک اکاؤنٹ پکڑا جا سکتا ہے تو وہ کہتا میں کبھی نہیں ایسا نہ کرتا. تو یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ نہیں پکڑے جا سکتے, حالانکہ بہت آسان ہوتا ہے وہ جو اس کے طریقہ کار ہے آپ بتاتے ہی رہتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں پبلک میں وہ چیزیں نہ بتائیں, ہر چیز بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن جو وکٹمز ہوں وہ رابطہ کریں تو ضرور ان کی آپ کوئی نہ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات آپ نے بتائی تھی کہ یہ جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں سوسائٹی میں, جو وکٹمز ہوتے ہیں لڑکے یا لڑکیاں, ویڈیو آڈیو پکچرز کچھ بھی ہو, یہ 2% ہوتا ہے اور 98% لوگ شاید رپورٹ نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج کو تو ویلیویٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک بہت حد تک یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ سوسائٹی میں لوگوں پہ پریشر بہت زیادہ ہوتے ہیں. بعض اوقات لوگ پیرنٹس سے ڈرتے ہیں, بعض اوقات جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا, بعض اوقات وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جس ادارے میں وہ پڑھتے ہیں اسکول کالجز میں وہاں پہ وہ ڈیفیم ہو جائیں گے. تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے اس کو آگے رپورٹ نہیں کرتے, اور وہ کیا ہوتا رہتا ہے, وہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں, ان میں انزائٹی بڑھتی رہتی ہے, وہ بعض کا ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے معاملات, اور وہ بہت حد تک جو ہے نا ان کے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. یہاں پیرنٹس کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے کہ جب ان کو نظر آئے کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے, وہ فوری طور پہ چیک کریں. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایسا کام ہو رہا ہوتا ہے نا تو عام طور پہ لوگ اس لیے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی چیز سنی نہیں ہوتی. تو جب وہ ان کو یہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم اپنے گھر میں کسی بڑے کو یہ بات بتائیں گے تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈانٹے گا یا ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا. یہ چیزیں سوچنے کی بجائے اگر آپ اس وقت یہ سوچیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب آگے اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے. دیکھیں ایک بات تو صاف ہے, ہم یہاں پہ یہ بات بتاتے چلیں کہ جو بچے یا جو خواتین اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. مت بنائیں ایسا ڈیٹا, مت شیئر کریں. اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ اتنے زیادہ سویر ہوتے ہیں کہ آپ کو کل کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے ایسا کام. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اس کے بعد کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو اپنے کانفیڈنس میں ضرور بتا دیں. بالکل ان کو آپ کانفیڈنس میں لیں گے, وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اس کا کوئی رستہ بتائیں گے کہ اب آپ نے آگے کیسے چلنا ہے. تو اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہماری سوسائٹی میں یہ چیز کی بھی کمی ہے کہ ہم کسی سے لیگل پوائنٹ آف ویو نہیں لینا چاہتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی اگر ہم بات یہ کریں گے تو ہماری بات جو ہے وہ کل کو جا کے کہیں اور کسی کے پاس نہ چلی جائے. آپ ایک لیگل ایڈوائس ضرور لیں. آپ اگر کسی سے ایڈوائس مانگتے ہیں اور وہ شخص اگر آپ کو ایڈوائس دیتا ہے کہ جی اچھا یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو رپورٹ کریں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مشکل آسان کرے گی چیز, رادر دین کہ آپ کے لیے کوئی مشکل بڑھے, یہ مشکل آسان کرے گی آپ کی. یہاں پہ میں چاہوں گا کہ آپ پیرنٹس کو بھی کوئی پیغام دیں
کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ اگر کچھ ہو گیا ہے تو اصل میرے خیال ہے یہاں پہ بچے اگر پیرنٹس کو نہیں بتاتے تو میرے خیال میں یہ پیرنٹس کی غلطی ہے, بچوں کی غلطی نہیں ہے. کہ شاید پیرنٹس نے فاصلہ اتنا رکھا ہوتا ہے, سختی اتنی کی ہوتی ہے, تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو بتاؤں گا تو الٹا میرے لیے اور مسئلہ بنے گا. جی سر, میں نا اس بارے میں نا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اصل میں یہی سوال جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے مسائل کا حل ہے. سر میرا خیال ہے کہ جو آج کا دور ہے نا اس میں پیرنٹس کو اپنی اسٹریٹجی یا اپنا پورے کا پورا گھر کا ماحول جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی لانی پڑتی ہے ویسے کرنا پڑے گا. اگر آپ کا بچہ آپ کا دوست ہے یا آپ دوست نہیں بھی ہے یا آپ تھوڑا سا ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں تو آج کے پیرنٹس کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ کنیکٹ رہیں. ان کو وہاں سے پتا چلتا رہے گا کہ اچھا یار یہ جو بچہ ہے اس کا دھیان کس طرف ہے. ہاں, سوشل میڈیا پوسٹیں آپ سوشل میڈیا کی پوسٹ بتا دیتی ہے کہ بھائی یہ کتنا اگریسو نیچر کا ہے یا کیا معاملہ چل رہے ہیں, اس کا آج کل دھیان کس طرف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سر میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس اگر دن میں 5 منٹ کے لیے بھی اپنے بچے کو یہ جیسے اب روک دیتے ہیں کہ فون زیادہ استعمال نہ کرو, وہ اس کے بجائے اس کو بتائیں کہ اس فون کے تھرو کیا نہ کرو. یہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ کام مت کرو یا یہ کام سے بچے رہو تو وہ زیادہ بہتر چیز ہوتی ہے. اور یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ سائبر اسٹاکنگ کی سزا کتنی ہے, فیک اکاؤنٹ بنانا جو ہے وہ جرم ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ جب بنیادی انفارمیشن بچوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے نا تو ہوتا یہ ہے کہ بچے عام طور پہ ان اویئر ہونے کی وجہ سے یہ کرائم کر جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے نا زیادہ تر واقعات میں ینگسٹرز اس لیے انوالو ہو جاتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا جو اسکول لیول پہ ابھی جو بچہ ابھی اس وقت پڑھ رہا ہے کیا اس کو کبھی کسی نے سائبر کرائم کا بتانے کی کوشش کی کہ سائبر کرائم کیا ہے؟ یا جو کالجز کی طرف بچے آتے ہیں ان کو تو یہ ٹاپک کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کی جو وقت کی اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا رول بڑھ چکا ہے. اگر پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے بچے خود سب کچھ سیکھ لیں گے تو وہ غلط ہے. آج کے دور میں آپ کی جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ اس طرف جائیں گے تو پھر زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ بچوں کو اویئر کریں, ان کو بتائیں, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پازیٹیو ریزلٹس آئیں گے. زین بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بڑا مزہ آیا گپ شپ کا. لاسٹ پہ آپ اسی حوالے سے پبلک کو کوئی بھی میسج دینا چاہیں تو دیکھیے میرا سب کو آپ کے شو کے پلیٹ فارم سے یہ میسج ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے جو اپنے سیل فونز ہیں, موبائل فونز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ان کا پازیٹیو یوز کریں. سوشل میڈیا سے انفارمیشن ضرور گیدر کریں, انفارمیشن ضرور لیں, پر سوشل میڈیا کے اوپر فیک انفارمیشن مت لگائیں. کسی کی باتوں میں آ کے سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز مت شیئر کریں. اسی طریقے سے میرا آج کے نوجوانوں سے یہ خصوصاً میں ان کو کہوں گا کہ وہ بالکل بھی اپنے موبائل فون میں ایسا ڈیٹا مت اسٹور کریں. اور اسی طریقے سے میں خواتین کو جو میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ بالکل بھی اپنے فون کے اندر کوئی بھی نازیبا تصویر تیار کریں, نہ ہی کسی سے شیئر کریں, اور کسی کے اعتماد میں مت آئیں, کسی کے ٹرسٹ میں مت آئیں. اور ایون آپ شادی شدہ بھی ہیں تو پھر بھی یہ ڈیٹا مت تیار کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.